الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وإنه لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أخلاق أهل الدنيا والآخرة أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم و مکرم اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اس دنیا کو فنا ہونا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر ہم جو آسمان، زمین، ستارے، سورج کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ یہ آسمان جس کے نیچے ہم راحت اور سکون حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن اس کو لپیٹ کر کے رکھ دیں گے۔ یہ زمین جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو محشر کے اندر پلٹ کر کے رکھ دیں گے۔ اور یہ سورج اور چاند، یہ ستارہ، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت بے نور کر کے رکھ دیں گے اور تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ آسمان کو ختم کر دیں گے، یہ سمندر، دریاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہا کر کے رکھ دیں گے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہولناک دین کے اندر، جس دین میں نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بھائی کو بہن کی کوئی فکر ہوگی، نہ بہن بھائی کی طرف نظر کرے گی، نہ شوہر بیوی کی طرف دیکھے گا، نہ بیوی شوہر کی طرف دیکھے گی، ایسا عالم ہوگا۔ اس دین کے اندر ہم سب کو جانا ہے، ہم سب کو بھی ایسے دین کا سامنا کرنا ہے۔ ایسے دین کے اندر تمام لوگ یہ تمنا کریں گے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم کو جنت کا پروانہ مل جائے، ہمارا ترازو، ہمارا اعمال نامہ بھاری ہو جائے اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی خوشخبری سنا دی جائے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا،
کہیں کچھ ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب پکڑنے پر آتے ہیں تو کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، لا صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑتے ہیں نہ بڑے گناہ کو چھوڑتے ہیں، ایک ایک ذرہ ذرے کا اللہ تبارک و تعالی حساب لیں گے۔ لیکن ہم کو یہ دعا کرنی چاہیے، اگر جو آدمی اس دعا کی پابندی کرے گا، اللہ کی ذات سے امید ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب سرسری طور پر لیں گے۔ الغرض میں جو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اس دین کے اندر، ایسے ہولناک دین کے اندر تمام لوگ یہ امید کریں گے، ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی کہ ہمارا ترازو بھاری ہو جائے۔ میں آج آپ کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتلاؤں گا کہ اگر اس عمل کو مرتے دم تک اگر کسی انسان نے، کسی آدمی نے اپنے پلے باندھ لیا اور اس کی موت اس عمل کے اوپر آئے گی، تو قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس انسان کا ترازو بھاری ہو جائے گا، پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی خوشخبری مل جائے گی۔ اور وہ عمل ہے حسن اخلاق۔ میرے بھائیو، حسن اخلاق ہے، حسن اخلاق، اس کی بہت ضرورت۔ کل قیامت کا دین ہوگا، ایک آدمی کھڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کریں گے، اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ ہوگا، اس کے سامنے ترازو کو رکھا جائے گا، ایک طرف کبھی تو داہنی طرف جھکے گا، کئی بائیں طرف اٹھے گا، اور داہنی طرف اس کے نیک اعمال ہوں گے، وہ جھکیں گے، خوش ہوگا کہ مجھے جنت ملے گی، اور کبھی وہ جھک کر بائیں طرف جھکے گا تو اس کا کلیجہ منہ میں آئے گا، میں تو برباد ہو گیا، میں تو ہلاک ہو گیا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بادل آئے گا، اور بادل اس کے پلڑے کے اندر بیٹھ جائے گا، اور پھر اس کے اعمال نامے کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ تعجب کرے گا، ارے کیا ہوا، ابھی تو میرا اعمال نامہ تو بھاری نہیں تھا، میرا نیک اعمال کا پلڑا بھاری نہیں تھا، اچانک کیا ہو گیا؟ کہا جائے گا، پوچھے گا کیا نماز ہے؟ نہیں، نماز نہیں ہے۔ کیا روزہ ہے؟ نہیں، روزہ نہیں ہے۔ کیا زکوٰۃ ہے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ تو کہا جائے گا، اے میرے بندے، یہ تیرا کچھ عمل تیرا یہاں پر کام نہیں آئے گا، کام نہیں آیا، صرف اور صرف یہ تیرے اعمال کا، تیرے پلڑے کو بھاری کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو آج حسن اخلاق ہے۔ میرے بھائیو، اس کی بہت ضرورت ہے۔ جھکنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، اپنے آپ کو جھکاؤ، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے عاجزی دکھلاؤ، تکبر سے دور رہو، خوشیاں لوگوں کے اندر بانٹنا سیکھو، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ نرم گوئی سے بات کیا کرو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ انتقامی بن چکا ہے۔ اگر وہ ایک آنکھ دکھاتا ہے تو وہ آدمی سوچتا ہے کہ میں دو دکھاؤں گا، اگر وہ ایک تھپڑ لگاتا ہے تو میں دو ماروں گا، اگر اس نے مجھے دعوت میں نہیں بلایا تو میں بھی نہیں بلاؤں گا، اگر وہ میرے یہاں موت میت کے اندر شامل نہیں ہوا تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ آج ہمارا معاشرہ یہ ہو چکا ہے، انتقامی معاشرہ ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو، انتقامی معاشرہ نہ بناؤ، عفو و درگزر کا معاشرہ بناؤ، ہر ایک کو معاف کرتے رہو، وہ آئے معافی مانگو، معاف کر دیا جاؤ، اللہ کے لیے معاف کر دیا، محبت سے رہو، جھگڑا نہ کرو۔ میرے عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو عمارتیں بنتی ہے، اس کا جو فاؤنڈیشن ہوتا ہے وہ محض خوبصورتی کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ فاؤنڈیشن وہ بھی ضروری ہے، اور اس کے اوپر پوری بلڈنگ کو، عمارت کو قائم کیا جاتا ہے، بڑی زینت کے ساتھ اس کو بناتے ہیں، تب جا کے خوشنما لگتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام کا فاؤنڈیشن، اسلام کی بنیاد، اسلام کا سٹرکچر جس کے اوپر کھڑا ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن اس کے اوپر جو پوری عمارت بنے گی وہ حسن اخلاق ہے۔ دونوں کے اندر جوڑ ہے، صرف حسن اخلاق ہے، نماز روزہ زکوٰۃ نہیں ہے، کچھ کام کا نہیں۔ صرف نماز پڑھتا ہے، رات بھر تہجد پڑھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، لوگوں کی دعوتیں کرتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا، کوئی کام کا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دونوں کے درمیان جوڑ ہے، نمازی بھی ہونا چاہیے، حاجی بھی بنو اور روزے رکھنے والے بھی بنو، لیکن لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک اور اچھا برتاؤ بھی کیا کرو۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے ترازو کو بھاری کرنے والی چیز صرف اور صرف اگر کوئی ہے تو حسن اخلاق ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پوچھا گیا کہ جنت میں داخل کرنے والی چیز کون سی ہے، تو بتایا گیا کہ حسن اخلاق ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی پوری رات نمازیں پڑھتے رہتا ہے، پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو سجدہ کرتا ہے اور دن بھر روزے رکھتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زیادہ قریب نہیں ہے جتنا کہ حسن اخلاق والا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زیادہ قریب ہوا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ضرورت ہے ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ ایک مرتبہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا وہ آدمی ہوگا، اور میرے نزدیک اور میرے مقام کے قریب میں اس آدمی کا مقام ہوگا جس کا اخلاق اچھے ہوں گے۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اچھا اخلاق کیا ہے، تو فرمایا 3 چیزیں فرمائی۔ سلمن قطعک، سب سے پہلی چیز جس کی آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑی ضرورت ہے۔ آج جہاں ہم دیکھتے ہیں وہاں جھگڑا ہی جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں ہو تو جھگڑا، باہر ہو تو جھگڑا، آفس میں ہو تو جھگڑا، ہر جگہ جھگڑا ہی جھگڑا نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جہاں لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، جہاں لوگ اللہ تعالیٰ کو منانے آیا کرتے تھے، وہاں بھی ہم نہیں چھوڑتے ہیں، وہاں پر بھی تو اور میں وہاں وہی چلتا ہے اور لوگ جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جھگڑے بند کر دو، جو تم سے جھگڑے اس کو معاف کر دو، اپنی اونچی نہ رکھو اور یہ نہ سوچو اگر میں معاف کر دوں گا تو میری نیچی ہو جائے گی۔ خدا کی قسم، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر معاف کرنے سے تمہاری عزت گھٹے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جھگڑے چھوڑ دو اور قطع تعلق چھوڑ دو۔ گھروں کے اندر بھی بال بچوں کے ساتھ اچھی طریقے سے رہو، میاں بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ اور میں آج بڑے دکھ سے کہتا ہوں، یقیناً آج بیویوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت۔ واقعی آج تمام لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بیویوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ کیا ہم نے ان کو کامواری سمجھ کر رکھا ہے؟ ارے تم کو تو احسان سمجھنا چاہیے کہ ان کے والدین نے ان کو احسان سمجھ کر تمہارے نکاح میں دیا ہے۔ تمہاری کیا اوقات تھی کہ تم کو کوئی نکاح میں اپنی بیٹی دے بھی؟ تو آج ہم ان کا حشر یہ کر رہے ہیں۔ واقعی ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج بیوی کو گھر کے اندر کام والی بنا کر رکھا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کو ذرا دیکھیے، ان کی سیرت کو پڑھیے، علماء سے سنیے کہ وہ گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم گھر والوں کے ساتھ سب سے پہلے، اور آدمی ویسے بھی پہچانا جاتا ہے اپنے گھر والوں سے، کہ آدمی باہر تو دوستوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتا ہے۔ دوستوں کا فون آتا ہے، جی کیا ہوا، بہت اچھا ہوا، جی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن جیسے بیوی کا فون آتا ہے کیا بار بار فون کرتی رہتی ہے۔ یہ ہم نے سنا ہے، ہمارے کانوں سے سنا ہے۔ بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، ظلم بند کر دو، ظلم بند کر دو۔ واقعی یہ دنیا کا تیور بتا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ہے کہ جو سلام نہ کرے اس کو خود سلام کرو، جو تکلیف پہنچائے اس کو معاف کر دو۔ ہمارے نبی کو ذرا دیکھو کہ طائف کا میدان کے اندر آپ علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، پتھر مارے جاتے تھے، جوتیاں مبارک لہو سے تربتر ہے، لیکن آپ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ حکم کریں ان 2 پہاڑوں کے درمیان بستی کو کچل کر رکھ دیں، لیکن آپ علیہ السلام نے نہیں کہا، ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے کہا میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ ہم اس نبی کی امت ہیں، ہم اس نبی کی امت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اخلاق بھی آپ علیہ السلام جیسے ہونے چاہیے۔
اور جو آپ کو گالیاں دیں درگزر کرو۔ یقین سے کہتا ہوں جتنی مٹھاس اس کے اندر ہے کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، کوئی گالی دے سن لو، جا معاف کر دے اللہ کے لیے، کوئی جھگڑا کرے جاؤ معاف کر دے اللہ کے لیے، کر کے دیکھ لو، یقیناً جتنی خوشی جتنی مٹھاس اس کے اندر ہے دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کو سب لوگ جانتے ہیں، جس کے ہم اور آپ مقلد ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے بارے میں ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور ان کا پوری رات عبادت کے اندر اپنے وقت کو گزارنے کا معمول تھا، اور دن بھر صبح کے وقت سے ہی درس و تدریس کا سلسلہ، حدیث پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ دوپہر کا وقت ہے، پوری رات عبادت کے اندر گزاری اور تھکے ہوئے آئے، آرام فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی آ کر کہنے لگا، سوال دستک دی دروازے کے اوپر سوال پوچھنے کے لیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر آئے، پوچھا کیا ہوا بھائی؟ تو آدمی کہنے لگا کہ ابھی آپ آ رہے تھے، سیڑھی اتر رہے تھے، میں سوال بھول گیا۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جا۔ واپس گیا، آپ واپس آرام فرمانے لگے، واپس وہ آدمی آیا، کہنے لگا کوئی ہے کہ نہیں؟ حضرت آئے، پوچھا کیا ہوا بھائی؟ تب آپ یہاں تھے، میں سوال بھول گیا۔ کہا کہ واپس جا، کوئی بات نہیں۔ تیسری مرتبہ آیا، پوچھا کوئی ہے کہ نہیں؟ کہا کہ بولو کیا ہوا؟ تو سوال دیکھو کتنا معمولی اور کتنی تکلیف۔ سوال پوچھا کیا گائے کا گوبر میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ اتنا سوال کیا، لیکن حضرت نے کچھ نہیں کہا، حضرت نے معاف کر دیا اور بڑی خوش دلی سے جواب دیا کہ گائے کا گوبر جب سوکھتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے اور جب گیلا ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے۔ الغرض اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ذرا دیکھیے، ایسے انسان کو، ایسے فقیہ کو اتنی تکلیف کے باوجود کچھ بھی نہیں کہا۔ ایک آخری واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ انہی کو ایک آدمی نے آ کر تھپڑ رسید کر دیا، تماچا مار دیا، آپ نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ اتنا بڑا آدمی پھر بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ یوں کہا کہ اگر میں چاہوں تو تجھ سے بدلہ لے سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرا کر تیرے لیے بد دعا کر سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو حکومت کے سامنے تیرے خلاف کارروائی کر کے بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کروں گا۔ بلکہ یوں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قیامت کے دن اگر مجھے معاف کر دیں گے اور مجھے کہیں گے کہ تو جس کو جنت میں لے جانا چاہے تو لے جا، تو امام صاحب نے فرمایا سب سے پہلا میں جنت میں لے جانے والا تجھ ہی کو ہوں۔ ذرا سوچ، ایسا اخلاق ہم کو بھی اپنانا ہے، ہماری طرح ہی وہ تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عفو درگزر والا معاشرہ پیدا کرے، لوگوں کو معاف کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آوے۔ آخر میں حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ، جن کو پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا کے روح رواں ہیں، ان کے آخری بات جو ابھی انہوں نے فرمائی، بڑی اہم بات کی تھی، اس بات کو کہہ کر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج جس حالت کے اندر ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، جس موڑ سے ہم گزر رہے ہیں، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو آزمائش ہم پر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ ہم نے اچھا اخلاق کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ایسے ماحول کے اندر، جس ماحول کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور ہمارے سامنے مصیبتیں پیش آ رہی ہے، ہم اچھا اخلاق سے پیش آویں تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر اچھا اخلاق سے اگر ہم پیش آئیں گے تو اس کا ثمرہ، اس کا فائدہ بہت بڑا ظاہر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔